ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی 3 جون سن 1999 کو فوت ہوئے۔ وہ گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جلاوطنی کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یا ان کا قتل ہوا تھا۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے زیادہ دینی شخص قرار دیا تھا۔ امام خمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بعد میں انہوں نے قم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید شروع کر دی، جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ آیت اللہ وہاں سے ترکی چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے پہلے وہ عراق اور پھر فرانس گئے۔ فرانس میں خمینی کا دن صبح 3 بجے شروع ہوتا تھا، یعنی صبح کی نماز سے بہت پہلے۔ اس وقت وہ ان کاغذات کو پڑھنے میں صرف کرتے جو ایک دن پہلے آئے ہوتے تھے اور جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کے فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادت کرتے تھے۔ کھانے کے بعد دن میں 1 گھنٹے کا قیلولہ کرتے تھے۔ 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے سیاسی کام کرتے تھے۔ دن میں جب بھی وقت ملتا تھا آس پاس کے گاؤں کی سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ فرانس میں فراہم حکومتی سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ تنہا باہر سیر کرنے کے لیے نکل سکے ہوں۔ ان کا دن 9 بجے ختم ہوتا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس کے بعد وہ غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں خصوصاً BBC کی فارسی سروس کی ریکارڈنگ سنتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے تھے جب وہ اپنے پوتوں اور نواسیوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار کے بارے میں ان کے خیالات کچھ بھی ہوں، خمینی ہمیشہ اپنی اہلیہ اور خاندان کے لیے وقف تھے۔ ان کی بیٹی نے ایک بار ایرانی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ انہوں نے کبھی ہماری ماں سے پانی کا گلاس لینے کو بھی نہیں کہا۔ ایران میں سن 1979 کے اوائل میں جو افراتفری پھیل گئی تھی اس کی وجہ سے معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی اور ملک کا دارالحکومت تہران بائیں بازو اور دائیں بازو کے درمیان خون ریز لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا خمینی کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ جب ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کے لوگوں کو قطعی یقین نہیں آیا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم ملک سمجھتے تھے، لیکن شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا وہاں کے مذہبی رہنما بننا ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ شاہ کے زمانے میں ایران مغربی ممالک کے کیمپ میں تھا، جبکہ آیت اللہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں سن 1962 میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری نے انہیں ملک کا ہیرو بنا دیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، پھر عراق اور پھر فرانس میں رہنے لگے۔ یہاں قیام کے دوران وہ اپنے حامیوں پر زور دیتے رہے کہ وہ شاہ کو اقتدار سے نکال باہر کریں۔ سن 1979 کے آنے سے قبل ہی شاہ کی مقبولیت پورے ایران میں کم ہونے لگی۔ ہر طرف فساد پھیل گیا اور روزانہ ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے۔ شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ 16 جنوری تک تہران میں ہی رہے۔ شاہ اتنی دیر تک وہیں رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا یا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ محمد ہیکل اپنی کتاب دی ریٹرن آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ اپنے ساتھ وہ زیورات لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے۔ انہوں نے رائل گارڈز کی ٹولی کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بھیجا کہ وہ زبردستی شاہی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کریں، لیکن وہ ہر بار خالی ہاتھ واپس آئے۔ شاہی تجوری کو حفاظتی اقدامات کے تحت زمین سے 20 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ بینک کے اہلکار جو تجوری کھولنا جانتے تھے وہ غائب تھے۔ آخر شاہ کی جانب سے شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر کی گئی تھیں وہ ان کے خلاف گئیں اور انہیں ایران سے اپنے جواہرات کے بغیر جانا پڑا۔ ان جواہرات کو اس وقت 500 ارب ڈالر میں بیمہ کرایا گیا تھا۔ یہ خزانہ آج بھی ایران کے بینک میں محفوظ ہے۔ شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح پیش کیا کہ وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ دراصل وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے، لیکن اردن کے بادشاہ نے شائستگی سے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ کا وفد سب سے پہلے دریائے نیل پر اسوان ریزورٹ پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔ وہاں انہوں نے مصری صدر انور سادات کے ساتھ 3 روزہ سربراہی اجلاس کیا۔ وہاں انہوں نے سابق امریکی صدر جرالڈ فورڈ سے بھی ملاقات کی۔ مصر میں 5 دن گزارنے کے بعد شاہ 22 جنوری کو مراکش کے دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ 5 دن وہاں گزاریں گے، پھر امریکہ چلے جائیں گے، لیکن وہاں انہیں اپنے داماد اور امریکہ میں ایران کے سفیر کا پیغام ملا کہ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی میزبانی کے حق میں نہیں ہے۔ 3 ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے ADC کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کی مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کے آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ جب شاہ 27 جولائی سن 1980 کو کینسر کے باعث فوت ہو گئے تو انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب 1 فروری سن 1979 کی رات 1 بجے چارٹرڈ بوئنگ 747 طیارے دی مے فلاور نے پیرس کے ہوائی اڈے سے تہران کے لیے پرواز کیا۔ اس پر ایران کے شاہ کے خلاف انقلاب کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔
16 سال جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے خمینی اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ طیارے میں سوار مسافروں کی کل تعداد 168 تھی۔ اس پرواز میں کوئی خاتون یا بچہ اس خوف سے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ کون کیفلن اپنی کتاب خمینیز گوسٹ میں لکھتے ہیں، ایرانی فضائیہ کے سینئر کمانڈر اس طیارے کو مار گرانا چاہتے تھے جو خمینی کو ایران لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے مصر میں پناہ گزین شاہ سے طیارے کو مار گرانے کی اجازت بھی مانگی تھی، لیکن شاہ نے اس درخواست کا جواب نہیں دیا۔ معروف مصری صحافی محمد ہیکل نے اپنی کتاب دی ریٹرن آف آیت اللہ میں لکھا ہے، جہاز میں سوار ہوتے ہی خمینی جہاز کے اوپری حصے میں گئے۔ انہوں نے پہلے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچھ دہی کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کے فرش پر توشک بچھائی اور ایئر فرانس کے 2 کمبل اوڑھ کر سونے چلے گئے۔ 2.5 گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا۔ طیارے کے پچھلے حصے میں ان کے آدمی اور تقریباً 100 صحافیوں کے ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارہ ایرانی حدود میں داخل ہوا، ABC نیوز کے نمائندے پیٹر جینگز نے خمینی سے پوچھا، ایران واپس آتے ہوئے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آیت اللہ کا جواب تھا، ہیچی، یعنی کچھ بھی نہیں۔ ان کے فارسی مترجم صادق غوطب زادہ نے حیرت سے پوچھا، ہیچی؟ خمینی نے پھر اصرار کیا، ہیچ احساسی نہ دارم، جس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ جان سمپسن بھی اسی طیارے میں سوار تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی سوانح عمری نیوز فرام نو مینز لینڈ میں لکھا، خمینی کے ساتھ تہران جانا ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے مسافروں کو پورا یقین تھا کہ ایرانی فضائیہ ہمارے طیارے کو مار گرائے گی۔ پرواز کے دوران ہم نے کچھ لمحے کے لیے خمینی سے بات کی۔ وہ زیادہ بولنے والے شخص نہیں تھے۔ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتے۔ خمینی کے طیارے نے لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا۔ آخرکار 1 فروری کی صبح 9:30 بجے خمینی کا طیارہ تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے پر اترا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا، کالی پگڑی اور ٹخنوں تک لمبے پجامے میں ملبوس ایک کمزور جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ٹھنڈی ایرانی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ ان کو ایک بازو سے ایئر فرانس کے ایک اٹینڈنٹ نے سہارا دے رکھا تھا۔ ایرانیوں کا ایک ہجوم خمینی کے استقبال کے لیے وہاں جمع تھا۔ انہیں پہلے آسمانی نیلے رنگ کی مرسڈیز کار میں بٹھایا گیا، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا۔ جب تک وہ گاڑی میں تھے، وہ ان سڑکوں کے نام پوچھتے رہے جن سے وہ گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے برسوں پہلے تہران چھوڑا تو تہران اور اب کے درمیان بہت بڑا فرق تھا۔ ان کی آمد تک شاہ کے دور کے وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے خمینی نے مہدی بازار خان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محمد ہیکل لکھتے ہیں، بختیار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اقتدار پر قابض ہیں۔ خمینی نے جب یہ سنا تو ایک کاغذ نکالا اور اس پر فارسی میں لکھا، کرفیو کی پیروی نہ کریں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ٹیلی ویژن چینل پر دکھایا گیا۔ اس کے فوراً بعد لوگ کرفیو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنرل غرابگی نے 9 منتخب وزیر اعظم بزرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ میں فوج کا کنٹرول ان کے حوالے کر سکوں۔ 11 فروری کو جنرل غرابگی نے اچانک اعلان کیا کہ اب سے فوج سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ انہوں نے تمام فوجی یونٹوں کو بیرکوں میں واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اس دن سے ہی سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بختیار نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور روپوش ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے پرانی حکومت سے وابستہ فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیمنسٹ ہارنی اپنی کتاب دی پریسٹ اینڈ دی کنگ میں لکھتے ہیں، 12 فروری کی رات پہلے جنرل نصیری شاہ کے خاص الخاص اور ان کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی سواق کے سربراہ نصیری کو مارا پیٹا گیا، اور پھر انہیں جنرل ربی، ناجی اور خولروداد کے ساتھ 15 فروری کی رات ایک سکول کی چھت پر گولی مار دی گئی۔ 1 ہفتہ قبل ہی خمینی نے سکول کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ خمینی نے صادق خلخیلی کو مقدمے کے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اس نے خلخیلی کو ہدایت کی کہ ان لوگوں کی باتوں کو سنیں اور اس کے بعد ان سب کو جہنم واصل کریں۔ فرانس میں آیت اللہ خمینی نے بھلے ہی ایران میں جمہوریت کی واپسی کی خوشی کا اظہار کیا ہو، لیکن ایرانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ان کی تمام تر توجہ ایران میں ایک بنیاد پرست اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوز تھی۔ کون کیفلن لکھتے ہیں کہ ان جرنیلوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر سکول کی چھت پر لے جایا گیا تھا، جہاں انہیں ایک ایک کر کے گولی مار دی گئی۔ جب خمینی کو ان کی موت کی خبر ملی تو وہ لاشوں کو دیکھنے کے لیے خود تنگ سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر گئے اور 1 منٹ تک وہاں رہے۔ اس کے بعد ان لاشوں کی فلم بنا کر ایرانی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ اس سے یہ پیغام دینا تھا کہ آیت اللہ خمینی کی اسلامی انصاف کی روایت اب ایران کی سرزمین پر اپنی جڑیں جمانے جا رہی ہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد تہران یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ خمینی ایران میں جمہوریت لا رہے تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک آمر کی جگہ دوسرے آمر کو لا کھڑا کیا۔ سن 1999 میں خمینی نے سیٹنک ورسز کے مصنف سلمان رشدی اور اس کتاب کی اشاعت سے وابستہ افراد کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رشدی کو دیکھتے ہی قتل کر دیں۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص رشدی کو قتل کرے گا اسے $26 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ اس فتوے کی وجہ سے رشدی کو اپنی باقی زندگی سخت سیکیورٹی میں گزارنی پڑی۔ جون 1999 کو خمینی کی موت ہوئی تو تہران ریڈیو کے پریزنٹر نے روتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں۔ تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے اور ایران کی سرحدیں سیل کر دی گئیں۔ اس وقت ایران کے صدر رفسنجانی کو لگا کہ خمینی کے اس دنیا سے چلے جانے سے ایران میں استحکام آئے گا۔
خمینی کے جنازے میں لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ ان کی میت کو ایئر کنڈیشن باکس میں رکھا گیا تاکہ لوگ ان کے آخری دیدار کر سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق خمینی کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ اس وقت ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ تہران کی فائر بریگیڈ کو لوگوں پر پانی کی بارش کرنا پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ بالآخر ان کی میت کو ہجوم سے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا، ہجوم نے آگے بڑھ کر خمینی کی لاش کو قبضے میں لے لیا۔ لوگوں میں ان کے سفید کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا تاکہ وہ اسے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ خمینی کو سپرد خاک کیے جانے کے دوران تقریباً 10,000 افراد زخمی ہوئے اور درجنوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔